لیکن سائقہ نے انہیں بتایا کہ جب وہ لڑکی واش روم سے لباس تبدیل کر کے واپس نکلی تو نہ جانے کیوں ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ سب حیرت سے زمین پر بے ترتیب پڑی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی دادی کو کسی نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ کہیں خواہ مخواہ وہ پریشان نہ ہو جائے۔ ویسے بھی وہ شوگر کی اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اس لیے اس سے یہ بات پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ سائقہ نے جلدی سے ارشد کو ہسپتال میں فون کر دیا تھا، جو 10-15 منٹ کے وقفے سے فوراً گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی اس لڑکی کو فوری ابتدائی طبی امداد دے کر ایمبولینس کو فون کر دیا تھا، جو کچھ ہی دیر میں پہنچ گئی تھی۔ پھر کچھ لوگوں کی مدد سے اسے اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ ارشد نے کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے سے اجتناب کیا تھا۔ گھر میں سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے اسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ شکیلہ بھی بہت پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک اس کے کمرے میں آ کر اپنے کپڑے بدلنے کی جگہ کے متعلق پوچھنے آئی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے اور باتوں سے یہ اندازہ نہ ہوا تھا کہ اسے کوئی بیماری وغیرہ ہو، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ بابی کے کمرے میں وہ بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ویسے بھی شادی کا موقع تھا، اس لیے کوئی بھی بدمزگی ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک ہسپتال سے کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی تھی۔ سب لوگ ایک کمرے میں جمع تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے سے تمام ماحول گونج اٹھا۔ شکیلہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور دوسری جانب سے نہ جانے کیا سنائی دیا کہ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا اور وہ لہرا کر ایک جانب جا گری اور دوسرے لمحے وہ بے ہوش پڑی تھی۔ کمرے میں موجود تمام افراد جو اس طرح اچانک فون کی گھنٹی بجنے پر چونک گئے تھے، اس کے زمین پر گرتے ہی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ریسیور ابھی تک نیچے زمین کی جانب لٹک رہا تھا۔ ایک نے آگے بڑھ کر جلدی سے ریسیور تھاما اور ہیلو ہیلو کرتے ہوئے دوسری جانب کی آواز سننے کی کوشش کی، لیکن شاید دوسری طرف سے کال منقطع کر دی گئی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، آخر کس کا فون تھا اور دوسری جانب سے ایسا کیا کہا گیا کہ شکیلہ بے ہوش ہو گئی۔ ان سب سوالوں کا جواب تو شکیلہ کے ہوش میں آنے کے بعد ہی مل سکتا تھا۔ کچھ عورتوں نے جلدی سے اس کے ہاتھوں کو مسلنا شروع کر دیا اور ایک لڑکی بھاگ کر جلدی سے پانی کا ایک جگ اٹھا لائی۔ ایک سیانی عورت نے شکیلہ کا ناک چٹکی میں بھر کر اس کا سانس روکا تو چند لمحوں بعد شکیلہ نے ایک جھٹکے سے جرجری لیتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور پھر چند لمحوں تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود پر جھکی ہوئی عورتوں کو دیکھنے لگی۔ پھر شعور کے بیدار ہوتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک عورت نے جلدی سے اسے پانی پلایا تو اسے کچھ سکون ملا۔ تو پھر سب کے استفسار پر اس نے بتایا کہ ہسپتال سے ارشد بھائی کا فون آیا تھا اور یہ کہ وہ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ مزید بتایا کہ ارشد بھائی نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی انجانی چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے چہرے کا رنگ بتا رہا تھا کہ اس نے کوئی انتہائی خوفناک اور بھیانک چیز دیکھ لی ہو۔ کچھ دیر تک یوں ہی خوفزدہ حالت میں رہنے کے بعد اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور یہ کہ ہسپتال میں ضروری کارروائی پوری کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی صبح لائی جا سکے گی۔ اب کوئی جواز نہ رہا تھا کہ اس کی دادی کو بھی تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا جاتا۔ اس لیے شکیلہ کے ابو نے اس لڑکی کی دادی کو اس کے کمرے میں جا کر اس کی پوتی کی یوں اچانک موت کا بتا دیا۔ یہ سن کر دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، لیکن گھر میں ان کی ادویات موجود ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل سے انہیں دوا دے کر بے ہوش ہونے سے بچا لیا گیا، ورنہ جس طرح ان کی حالت بگڑ گئی تھی وہ ان سب کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ شکیلہ کے ابو نے فوری فون پر ارشد سے بات کر کے تمام حالات معلوم کیے اور پھر تمام افراد کو مزید صورتحال سے آگاہ کر کے ان میں سے کچھ افراد کو صبح کے کچھ کام سمجھائے، باقی سب کو اپنے اپنے کمروں میں جانے کی تلقین کر کے خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ صبح سویرے ہی ارشد ایک ایمبولینس میں لڑکی کی لاش ایک تابوت میں لے آیا تھا۔ گھر میں ایک کہرام مچ گیا تھا۔ صرف ایک چہرہ ایسا تھا جس پر ایک عجیب طرح کی شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ تھی سائقہ۔ وہ دوپٹے میں منہ چھپائے اپنے نکیلے دانتوں سے کھیل رہی تھی۔ ارشد نے مہمانوں میں سے چند نوجوانوں کو ساتھ لے کر تابوت صحن میں ہی رکھ دیا۔ سب رونے دھونے میں لگے ہوئے تھے۔ ارشد سائقہ کو کچھ بتانے لگا، جسے سن کر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تمام ضروری رسومات سے فراغت کے بعد
اور وہ آپس میں باہم رضامندی کے بعد لڑکی کو وہی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ شکیلہ کی شادی بڑی سادگی کے ساتھ کر دی گئی اور وہ پیا گھر سدھار گئی۔ دن گزرتے رہے اور ایک رات اچانک ارشد کی امی کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باہر کوریڈور میں پاؤں گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہو۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب وہ واش روم جانے کی گھر سے اپنے پلنگ سے اتر کر جانے لگی تو باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ رات کے اس وقت کون ایسا ہو سکتا ہے جو یوں پاؤں گھسیٹ کر چل رہا ہو؟ سائقہ اور ارشد تو اوپر اپنے کمرے میں تھے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ تو پھر پہلے تو اسے خوف محسوس ہوا لیکن کوئی چور نہ ہو، لیکن ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ باہر کا دروازہ مقفل تھا اور صحن کی بھی اسی طرح تعمیر کی گئی تھی کہ کوئی باہر سے کود کر اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر چور کیسے آ سکتا تھا؟ یہ سوچ کر اسے ہمت ہوئی اور اس نے دروازہ کھول کر باہر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر جھانکنے کی ہی کوشش کی تھی کہ جیسے کسی نے جلدی سے باہر سے دروازے کو دھکا دے کر بند کر دیا۔ دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہو گیا اور اس کے شور سے یکدم ارشد کے ابو کی آنکھ کھل گئی اور دوسرے لمحے ان کی نظریں سامنے کھڑی اپنی بیگم پر پڑی جو انہیں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے اور وہ انہیں ایسا رہنے کے لیے کیوں اشارہ کر رہی ہیں۔ وہ بھی بیڈ سے اتر کر ان کے نزدیک آن کھڑا ہو گیا اور سرگوشی میں اس سے کچھ پوچھا۔ جواب میں اس نے اسے تمام بات بتا دی۔ یہ سن کر ارشد کے ابو نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، لیکن اب باہر خاموشی چھا چکی تھی۔ کچھ دیر تک زور آزمائی کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر آن لیٹ گئے، لیکن اس بار نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ باقی رات یوں ہی آپس میں اس اچانک ہونے والی افتاد پر باتیں کرتے رہے، لیکن کافی دیر تک مغز ماری کرنے کے باوجود انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کس وقت نیند کی دیوی نے انہیں آن دبوچا اور کمرے میں ان دونوں کے خراٹے گونجنے لگے۔ صبح ناشتے کی میز پر دونوں چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے یہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ انہیں ارشد اور اپنی بہو کو رات والا واقعہ بتانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ دونوں یہ واقعہ سن کر کہیں خوفزدہ ہی نہ ہو جائیں۔ صبح جب انہوں نے دوبارہ دروازہ کھولنا چاہا تو وہ آسانی سے کھل گیا جیسے کسی نے اسے بند ہی نہ کیا ہو۔ پھر کافی دیر تک سوچنے کے بعد انہوں نے اس بات کو پوشیدہ رکھنے میں ہی عافیت سمجھی اور خاموشی سے ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے۔ ارشد حسب معمول ناشتہ کر کے ہسپتال کے لیے نکل گیا اور سائقہ گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے اور رات والے واقعے پر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن اچانک ارشد کے ابو کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ ارشد نے انہیں اپنے ہسپتال میں ICU میں ایک بیڈ الاٹ کروا دیا تھا اور ان کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔ اس کی امی کو چند روز ان کے ساتھ رہنا پڑا